نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حسن اسلام المرء تركه ما لا یعنی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ عزیز دوستو، بزرگوں، قرآن مجید کی آیت اور حدیث پاک کی روشنی میں جو بات سمجھنی ہے وہ ہے موبائل اور انٹرنیٹ کا غلط استعمال۔ قرآن مجید کی آیت جو تلاوت کی اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ بے شک کل قیامت کے دن آنکھ، کان اور دل یہ اگر صحیح استعمال ہوئے ہیں یا غلط استعمال ہوئے ہیں، کل قیامت کے دن ان کے بارے میں جواب دینا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیکھنا بھی عطا فرمایا ہے، سننا بھی عطا فرمایا ہے۔ انسان دیکھتا بھی ہے، بولتا بھی ہے، سنتا بھی ہے اور سوچتا بھی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسان میں تجسس کو رکھا ہے کہ جب وہ کوئی چیز کو دیکھتا ہے تو پورے اسکین کے ساتھ دیکھتا ہے، اس کی پوری کیفیت کو وہ جاننے کی کوشش کرتا ہے، برخلاف جانور کے وہ بھی دیکھتا ہے، سنتا ہے، لیکن اس کے اندر تجسس نہیں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر شیر کے سامنے اگر ہرن کو رکھ دیا جائے تو شیر یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ ہرن ہے، خوبصورت اس کی آنکھیں ہیں، پتلی کمر ہے، بہت تیز اس کی رفتار ہے، یہ اتنی خوبصورت ہے، اس کو میں کیسے کھاؤں، وہ یہ سب نہیں دیکھے گا۔ اس کے نزدیک یہ صرف ایسا جانور ہے جسے چیر پھاڑ کر اسے کھا جانا ہے، وہ جانوروں کی خوبصورتی کے پیچھے نہیں پڑتا۔ اگر وہ پڑتا تو بہت سارے اور ہرن کے علاوہ جو خوبصورت جانور ہیں وہ شیر کا شکار نہ بنتے، اس کی خوراک نہ بنتے۔ بلی کبھی بھی چھوٹے چھوٹے چوزوں کو نہ لے جاتی اٹھا کر کہ یہ اتنے چھوٹے چھوٹے خوبصورت چوزے ہیں، ابھی تھوڑا اور بڑا ہو جان دو پھر میں ان کو کھاؤں گی۔ جانوروں میں تجسس نہیں ہے، وہ ایک ہی نگاہ سے جانوروں کو دیکھتے ہیں کہ یہ ہماری خوراک بن سکتے ہیں، انہیں ہمیں اپنی خوراک بنانا ہے۔ برخلاف انسان کے جب وہ کسی چیز کو دیکھتا ہے تو پورے اسکین کے ساتھ دیکھتا ہے، انچی ٹیپ کے ساتھ دیکھتا ہے کہ یہ چیز کیسی ہے، کیسے بنی ہے، کس نے بنائی ہے، اس کی خوبصورتی کیسی ہے۔ تو انسان ساری چیزوں کو دیکھتا ہے، اس کا یہ دیکھنا اچھا بھی ہے، برا بھی ہے، اور پھر وہ دیکھنے کے بعد سوچتا بھی ہے۔ آپ دیکھیں کہ جتنی جانکاری انسان کے پاس ہے جنگلوں کے بارے میں، سمندر کے بارے میں، جتنی انسان کے پاس کھوج ہے اتنی کسی کے پاس نہیں ہے، اور یہ سب دیکھنے اور سننے کا نتیجہ ہے۔ آج سمندر کی جتنی جانکاری انسان کے پاس ہے سمندر کے جانوروں کے پاس بھی نہیں ہے، اور یہ انسان نے جانکاری دیکھ کر اور سن کر ہی نکالی ہے۔ تو یہ انسان سن کر دیکھ کر بہت سارے کام کرتا ہے، یہ کام غلط بھی ہوتے ہیں، صحیح بھی ہوتے ہیں۔ ان تمام کے بارے میں کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھیں گے۔ آپ دیکھیے آج ٹیکنالوجی کے دور میں ان کا غلط استعمال جتنا ہو رہا ہے، زمانے جاہلیت میں بھی اتنا استعمال ان آنکھ کانوں کا نہیں ہوا۔ موبائل کی وجہ سے جو غلط استعمال آنکھ کانوں کا ہو رہا ہے یہ زمانے جاہلیت میں بھی نہیں ہوا۔ فرعون، قارون، حامان، شداد، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید، انہوں نے بھی اپنے آنکھ کان کا اتنا غلط استعمال نہیں کیا ہوگا جتنا آج اس ٹیکنالوجی کے دور میں موبائل کے ذریعے یہ امت کر رہی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کتنا غلط استعمال موبائل کا ہو رہا ہے کہ موبائل میں فلمیں بھی دیکھی جا رہی ہیں، گانے بھی سنے جا رہے ہیں، گندی تصویریں بھی دیکھی جا رہی ہیں، گندی فوٹو بھی دیکھے جا رہے ہیں، اور دوسروں سے چیٹنگ بھی کی جا رہی ہے۔ رات کے 12 بج رہے ہوں، 2 بج رہے ہوں، آپ کو کوئی نہ کوئی آن لائن ضرور مل جائے گا۔ آنکھیں دیکھ رہی ہیں، کان سن رہے ہیں، اور دنیا بھر کی جو چیزیں
جو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ہم انہیں کبھی دیکھ سکتے تھے، موبائل کے ذریعے آج ہمارا ان کو دیکھنا آسان ہو گیا ہے۔ شادی کے بعد کی زندگی کیسی ہوتی ہے، جو ایک خاص عمر میں آ جانے کے بعد جو بچوں کو پتہ چلتی تھی، لڑکوں کو پتہ چلتی تھی یا شادی کے وقت ہی پتہ چلتی تھی، آج موبائل کی بدولت وہ وقت سے پہلے ہی وہ پوری لائف ان چیزوں کو دیکھا جا رہا ہے، اور بعض جگہ تو ان چیزوں کو بڑھتا بھی جا رہا ہے۔ یہ صرف اور صرف موبائل کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ موبائل اچھی بھی چیز ہے اور بری بھی چیز ہے، یہ دو دھاری تلوار کی طرح ہے۔ یہ اس کے استعمال پر ہے، اس کا استعمال اگر آپ جائز طریقے سے کر رہے ہیں تو یہ اچھا ہے، اور اگر برے طریقے سے غلط جگہوں پر اس کا استعمال ہو رہا ہے تو پھر یہ بری چیز ہے۔ آپ دیکھیے کہ موبائل جب بنایا گیا تھا تو یہ صرف انسان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے بنایا گیا تھا، اور پہلے جو فون تھا وہ لینڈ لائن فون تھا جو گھر میں ایک کونے میں رکھا رہتا تھا۔ انسان کو اگر ضرورت ہوتی تھی تو وہ ضرورت کے وقت جاتا تھا اور بقدر ضرورت ہی بات کرتا تھا، اس لیے کہ اگر زیادہ بات کریں گے تو بل زیادہ آ جائے گا، اس لیے وہ جو پوائنٹ ٹو پوائنٹ اس کی جو بات ہوا کرتی تھی وہ بات کر فون کو رکھ دیا کرتا تھا۔ لیکن دقت یہاں یہ تھی کہ اس فون کو آپ ہر جگہ نہیں لے جا سکتے، تو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کی پیڈ موبائل آیا، اور اس میں پھر یہ سہولت دے دی گئی کہ آپ اس فون کو کہیں پر بھی لے جا سکتے ہیں۔ اس میں بھی سسٹم یہی تھا کہ ضرورت کے وقت بقدر ضرورت بات ہو سکتی ہے۔ اس میں بھی بل ریچارج مہنگا ہونے کی وجہ سے لوگ کیا کرتے تھے کہ ضرورت کے وقت ہی فون لگاتے تھے، اور جتنی ضرورت ہوتی تھی اتنی ہی بات کر چھوڑ دیا کرتے تھے۔ لیکن پھر کی پیڈ کے بعد اسمارٹ فون آیا، اور اسمارٹ فون میں پھر کئی ایپ آ گئے، کئی فیچر آ گئے، فیس بک، واٹس ایپ، انسٹاگرام، یہ تمام دنیا بھر کی چیزوں کو اس کے اندر جمع کر دیا گیا، اور وہ چیز جو انسان کی ضرورت کے لیے بنی تھی، انسان کی ضرورت کی تھی، آج خود انسان اب وہ اس کی ضرورت بن چکا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ جس طرح انسان بغیر ہاتھ کے ادھورا ہے، اسی طرح آج انسان موبائل کے بغیر ادھورا ہے۔ جیسے انسان کی اگر ایک آنکھ نہیں ہے تو اسے عیب دار سمجھا جاتا ہے، جس آدمی کے پاس موبائل نہیں ہے اسے عیب دار سمجھا جائے گا کہ اس کے پاس موبائل نہیں ہے۔ موبائل انسان کی زندگی کا کس قدر حصہ بن چکا ہے، ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ پوری دنیا کے اندر 95% لوگ ایسے ہیں جو موبائل کا غلط استعمال کرتے ہیں، صرف 5% لوگ ایسے ہیں جو موبائل کا صحیح استعمال کرتے ہیں۔ کل قیامت کے دن ہمیں اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہوگا، جہاں انسان کے نامہ اعمال گواہی دیں گے اس کے اعمال کے بارے میں، انسان کی آنکھیں گواہی دیں گی، انسان کے اعضاء بول رہے ہوں گے، وہیں موبائل کے وہ ایپ جن ایپوں میں ہم نے ایپوں کو استعمال کیا ہوگا، واٹس ایپ ہم نے جو استعمال کیا ہوگا، جو چیٹنگ ہم نے کری ہوگی، جو ہم نے ناجائز باتیں اس کے اندر لکھ کر دوسروں کو بھیجی ہوں گی، بھلے ہی ہم نے وہ ہسٹری سے ڈیلیٹ کر دیا ہو، لیکن قیامت کے دن سیم ٹائم پر جو ہم نے جو واٹس ایپ کے اندر لکھا ہوگا، ہم نے فیس بک پہ جو ریلیں دیکھی ہوں گی، انسٹاگرام پہ جو ریلیں دیکھی ہوں گی، یوٹیوب پر ہم نے جو دیکھا ہوگا، موبائل پہ جتنا بھی غلط استعمال جس ایپ کے ذریعے بھی ہم نے کیا ہوگا، وہ تمام ایپ کھل کر سامنے آ جائیں گے، اور اعضاء، آنکھ، کان یہ تو گواہی دیں گے، ساتھ میں یہ ہسٹری بھی گواہی دے گی کہ اس وقت پر یہ کام فلاں نے کیا تھا۔ تو ہمیں اس کا بھی جواب دینا ہوگا کل قیامت کے دن، یہ ایپ بھی ہمارے خلاف گواہ بنیں گے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے زیادہ بچیں۔ آپ دیکھیے کہ موبائل کا استعمال کتنا عام ہو چکا ہے، جوان کیا بوڑھا ہر ایک اس کے اندر لگا ہوا نظر آتا ہے۔ کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جو موبائل کے استعمال سے خالی ہو، گھر ہو، بازار ہو، گلی ہو، کوچہ ہو،
یہاں تک کہ مسجد کے اندر بھی ہم دیکھیں کہ موبائل کا استعمال لوگ کرتے ہیں اور کر رہے ہیں۔ مسجد حالانکہ ایسی جگہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنائی گئی ہے، ہونا تو یہ چاہیے کہ انسان یہاں پر تلاوت کی فکر کرے اور نماز کی فکر کرے، نیک کاموں میں ذکر و اذکار میں لگا رہے، لیکن مسجد کے اندر بھی موبائل لے کر بیٹھے ہیں اور موبائل دیکھ رہے ہیں، موبائل چلا رہے ہیں۔ یہ کتنی بری بات ہے، موبائل کا کتنا نشہ چڑھ چکا ہے۔ اور یہاں تک دیکھیے آپ کے دنیا کے اندر 80% کام یہ موبائل کے اندر ہی ہو رہے ہیں، موبائل کے ذریعے ہی کیے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ رشتے بھی موبائل کے اندر ہی ڈھونڈے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھیے رشتے، نکاح، شادی بیاہ کا جو معاملہ پہلے والدین کے ہاتھوں میں ہوا کرتا تھا، بڑوں کے ہاتھوں میں ہوا کرتا تھا، لیکن جب سے موبائل آ گیا ہے والدین کے کندھوں سے اتنا بوجھ ہلکا ہو گیا۔ اب موبائل چلانے والا خود اپنے لیے جوڑی ڈھونڈ لیتا ہے، لڑکی خود دیکھ لیتی ہے کہ مجھے فیس بک، انسٹاگرام پر میرا جو شہزادہ ہے وہ مجھے یہی مل جائے گا جو میرے لیے ستارے توڑ کر لے آئے گا، میری گود کو بھاری کر دے گا اور میرے خوابوں کو سچا کرنے والا مجھے یہیں سے ملے گا۔ وہ فیس بک میں ہی اپنے شہزادے کو ڈھونڈ رہی ہے اور شہزادے بھی اپنی شہزادی کو یہیں موبائل پہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ یہ سارے کام موبائل کے ذریعے ہو رہے ہیں۔ آپ دیکھیے موبائل کا اس استعمال کی وجہ سے جو رشتے بن رہے ہیں، وہ رشتے کہاں تک کتنے کامیاب ہیں اور کتنی کامیابی مل رہی ہے، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلے انسان اگر کسی کے گھر جاتا تھا تو اگر نماز کا وقت ہو جاتا تو وہ ان سے پوچھتا کہ وضو کرنا ہے، مجھے نماز پڑھنا ہے، تو وضو کی مجھے جگہ بتاؤ اور نماز کہاں پڑھی جاتی ہے، مصلی کہاں ہے، مجھے یہ بتاؤ۔ لیکن اگر آج کسی کے گھر میں ملاقات کے لیے ملنے کے لیے جائے تو انسان پوچھتا ہے میرا موبائل ڈیڈ ہو رہا ہے، آپ کا چارجر کہاں ہے، چارجر دو، مجھے چارجر لگانا ہے، آپ کا ایئر فون کہاں ہے، آپ کا فلا کہاں ہے۔ اور ملنے گئے وہ بھی سامنے والا جو ملنے آیا ہے وہ بھی اپنے موبائل کو چلا رہا ہے اور جس سے ملنے گئے وہ بھی، دونوں ایک دوسرے کو کے سامنے بیٹھ کر اپنے اپنے موبائل چلا رہے ہیں، پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ کوئی ملنے آیا ہے نہیں ملنے آیا ہے، یہ حال ہو گئے ہیں۔ اور اب موبائل کا استعمال جو نیٹ کی وجہ سے اتنا بڑھ گیا ہے کہ اب گھروں میں وائی فائی کا سسٹم کرا جا رہا ہے، وائی فائی لگایا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیے کہ جو موبائل میں جو نیٹ ملتا ہے وہ اس کی سپیڈ کم ہوتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے ایم بی، اس کی وجہ سے وائی فائی لگا رہے ہیں۔ ہر مہینے آدمی نیٹ بھی کروائے گا موبائل کا اور وائی فائی کا وہ جو خرچہ جو بل آئے گا وہ بھی اٹھانے کے لیے تیار ہے، لیکن اگر کوئی حافظ صاحب اس کے گھر میں کسی بچے کو پڑھانے کے لیے آ رہے ہیں تو وہ 500 روپے فیس اس کی جیب سے جو نکلے گی اس میں اس کو بوجھ لگے گا کہ میں دوں کہ نہیں دوں، وہ بھی اسے زیادہ لگے گی۔ لیکن ہر مہینے وہ موبائل کا ریچارج بھی کروا سکتا ہے، وائی فائی کا جو ریچارج ہے وہ بھی کروا سکتا ہے، یہ اس سے بوجھ نہیں لگے گا۔ یہ حال آج امت کا ہو چکا ہے، یہ صرف موبائل کی وجہ سے۔ آپ دیکھیے اگر ہم دیکھیں موبائل کا جو استعمال ہو رہا ہے، 46% لوگ ایسے ہیں جو راتوں میں موبائل استعمال کرتے کرتے سو جاتے ہیں۔ اب وہ کوئی گیم کھیل رہا ہے، گیم کھیلتے کھیلتے نیند لگ گئی، کوئی فلمیں دیکھ رہا ہے، کوئی موبائل چلا رہا ہے، کوئی چیٹنگ کر رہا ہے، اسی میں 47% لوگ ایسے ہیں جو روزانہ راتوں میں ایسے ہی موبائل چلاتے چلاتے سو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیے اسلامی تعلیمات کیا ہے کہ رات میں جب ہم سونے جائیں تو آیت الکرسی پڑھ کر سوئیں، معوذتین پڑھ کر سوئیں، دعائیں پڑھ کر سوئیں، تاکہ اگر روح نکل جائے، وقت آ جائے اور فرشتہ روح لے کر چلا جائے تو ایمان کی حالت میں ہماری موت ہو۔ اب 46% جو لوگ ہیں جو موبائل چلاتے چلاتے سو رہے ہیں، کیا انہوں نے آیت الکرسی پڑھی، کیا معوذتین، کیا موبائل میں وہ یہی سب کر رہے تھے؟ اگر اس حالت میں موت آ گئی تو اللہ تعالیٰ کو کیا منہ ہم دکھائیں گے؟ 32% پوری دنیا کے لوگوں میں 32% لوگ ایسے ہیں جو بیت الخلاء ٹوائلٹ میں بھی اپنے موبائل کو استعمال کرتے ہیں، اور 60% لوگ ایسے ہیں پوری دنیا کے اندر جو 20 منٹ بھی اپنے موبائل کو اپنے سے دور نہیں رکھ سکتے۔ اگر رکھیں گے تو کھلبلی اور بے چینی ہونے لگے گی کہ میرا موبائل کہاں ہے، میرا موبائل کہاں ہے۔ یہاں تک کہ اگر چارج پر بھی لگا ہوا ہے تو وہ بار
बार उसे उठाकर देखेंगे कितना हो गया कितना हो गया, जब तक फुल नहीं हो जाएगा उनके हाथों में खुजाल चलती रहेगी, बार बार देखते रहेंगे। ये 60% लोगों का हाल है। और बड़े तो बड़े, आज छोटे छोटे बच्चे, एक एक डेढ़ डेढ़ दो दो साल के बच्चे, उनके हाथ में भी मोबाइल है। WHO की रिपोर्ट, हेल्थ इदारा जो है पूरी दुनिया का, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक 12 साल से नीचे, 12 साल से कम का बच्चा अगर दिन भर आधे घंटे भी अगर मोबाइल चला लेता है, रोजाना अगर पाबंदी कर लेता है, तो 7 से 8 बीमारियां लगने का उसे कभी अंदेशा है। उसे दिल का दौरा पड़ सकता है, उसे दिमाग का दौरा पड़ सकता है, उसे शुगर हो सकती है, उसका मोटापा बढ़ सकता है, डिप्रेशन में वो जा सकता है, आंखें कमजोर हो सकती है, सिर में दर्द हो सकता है, नींद की कमी हो सकती है। और ये सब चीजें हम बच्चों में देख रहे हैं कि बच्चे छोटी उम्र में ही मोटे मोटे चश्मे लग रहे हैं, बड़े बड़े बड़ी बड़ी बीमारियां उनको हो रही हैं। आप देखिए कि मोबाइल में बच्चा कितना वक्त इस्तेमाल कर रहा है, और माँ बाप भी ऐसे हैं कि बच्चों को संभालना ना पड़े, उनकी जिदों को झेलना ना पड़े, इसलिए मोबाइल पकड़ा देते हैं। तो ये बहुत खतरनाक चीज है। आप देखिए कि जो कंपनियां मोबाइल बनाती हैं, उसके सॉफ्टवेयर बनाने वाले, फेसबुक बनाने वाला, उनमें जो 80% लोग हैं ये अपने बच्चों को मोबाइल नहीं देते। फेसबुक बनाने वाले ने अब तक अपने बच्चों को मोबाइल नहीं दिया है। उन्हें मालूम है कि इसके नुकसान क्या हैं, इसलिए और हम फटाक से मोबाइल अपने बच्चों को दे देते हैं। फिर हम खुद अपना भी अंदाजा करें कि पूरी दुनिया में जितने लोग हैं, कम अज कम रोजाना अगर हम एक एवरेज निकालें हमारे मोबाइल चलाने का कि हम दिन में कितना यूज कर रहे हैं, तो कम से कम एवरेज हर आदमी का 4 घंटे निकल कर आता है कि रोजाना एक आदमी कम से कम 4 घंटे मोबाइल का इस्तेमाल कर रहा है, और ज्यादा से ज्यादा 12 घंटे इस्तेमाल हो रहा है। आप देखिए कि अगर सितारा इंसान के हाथ में दे दिया जाए तो आधा घंटा इंसान को बोझ लगने लगता है, और उसे बेचैनी होने लगती है, और उसे समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। लेकिन 3-3 घंटे वो मोबाइल पकड़कर फिल्में देख सकता है, उसे बेचैनी नहीं होगी, उसकी तबीयत में कोई खराबी नहीं आएगी, वो बराबर मोबाइल में लगा रहेगा। ये मोबाइल के नुकसानात है, हमें इससे बचने की जरूरत है। मोबाइल आ जाने के बाद सबसे ज्यादा इसका जो रेशो बढ़ा है, तरह तरह की जो मुहलिक बीमारियां है वो इसी मोबाइल की देन है। सेल्फी की बीमारी, सेल्फी का भूत चढ़ा हुआ है। जिसके पास देखो अच्छे से अच्छा मोबाइल, महंगे से महंगा मोबाइल, और क्या करना है, उसे सेल्फी लेना है। अब सेल्फी लेने के लिए वो सूरज के किनारे ऐसे ऐसे पॉइंट पर जाता है जहां डूबता हुआ सूरज हो, वहां फोटो आ जाए झरने के किनारे, और डूबते सूरज का फोटो बालकनी पर खड़े होकर, पहाड़ के किनारे पर खड़े होकर ऐसी जगह पर फोटो ले रहा है। नतीजा क्या हो रहा है, पैर फिसला, गिरे और मौत हो गई। ऐसे कई वाकयात हमारे सामने है। ये सिर्फ और सिर्फ सेल्फी का नतीजा है, और इतना भूत सवार है सेल्फी का कि इंसान ऐसी जगहों तो छोड़ो, पब्लिक पैलेस को तो छोड़ो, अगर खाने काबा पर भी चला जाए, जहाँ इबादत का मरकज है, वहां भी खाने काबा के सामने खड़े होकर हजरत की तस्वीर और फोटो ली जा रही है। क्यों? स्क्रीन में लगाएंगे। जो मरकज है खुदा है, अल्लाह ताला की जो रहमतें नाजिल होने की जगह है, जो इबादत की जगह है, होना तो ये चाहिए था कि आदमी का दिल कांप जाता कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ क्या करने आया हूँ। और ऐसी मुकद्दस जगह पर इंसान वहां पर तस्वीरें ले रहा है, खुद की भी तस्वीरें ले रहा है, खाने काबा की भी तस्वीरें आ रही है, पीछे अगर कोई नामहरम औरतें घूम रही हैं तो उनकी भी तस्वीरें और फोटो आ रहे हैं। ये सेल्फी का ये सबसे बड़ा जो मोबाइल के जरिए गुनाह हो रहा है वो ये हो रहा है कि मुकद्दस मकामात को भी इंसान छोड़ नहीं रहा है। फोटो लेना जायज नहीं है, इस्लाम में बहुत भारी सजा इसकी है। कल कयामत के दिन जो तस्वीर लेने वाले होंगे, जो उनको अजाब दिया जाएगा, वो अजाब ऐसा होगा कि अल्लाह ताला वो तस्वीरें उनके सामने कर देंगे और कहेंगे कि इसमें तुम जान डालो। जब तक तुम इसमें जान नहीं डालोगे तुम्हें बराबर अजाब होता रहेगा। तो ये बहुत बड़ा गुनाह है। दूसरा जो मोबाइल के जरिए जो काम किया जाता है वो रील बनाना।
آپ دیکھیے کہ ریل بنانے کا کتنا بھوت سوار ہے، ہر ایک آدمی مشہور ہونا چاہتا ہے، مشہور ہونے کے لیے چلتی گاڑی پر ٹرین میں وہ ریل بنا رہا ہے، ریل بنا کر ڈالنے کے لیے، اور نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ حادثات ہو رہے ہیں، موت ہو رہی ہے، انسان ان ریلوں کے چکر میں مر رہا ہے، یہ کئی نقصانات ہیں۔ اس کے علاوہ موبائل جو ریل نہیں بنا رہے ہیں، اگر ان نقصانوں کی طرف ہم دیکھیں کہ موبائل گھروں میں آ جانے کے بعد کرائم اور جرم کا ریشو بڑھ چکا ہے، بچے واردات سیکھ رہے ہیں، چوری کرنے کا طریقہ اور لوٹ مار کا طریقہ، بلیک میل کرنے کا طریقہ، یہ سب انسان بچے جو ہے یہ موبائلوں سے سیکھ رہے ہیں۔ اور دیکھیے کیسے کیسے واقعات ہیں، جو بچیاں ہیں جو اپنے فوٹو خوشی میں کسی وجہ سے کھنچوانے کے بعد وہ نیٹ پہ جو اپلوڈ کر دیتی ہیں، کسی بے غیرت بدماش کے ہاتھ لگ جائے تو وہ کس طریقے سے بلیک میل کرتا ہے۔ اور بچوں کو موبائل کا اتنا نشہ لگ چکا ہے کہ ایک واقعہ ایسا سامنے آیا کہ ایک ماں باپ نے انہوں نے اپنے بچوں کو موبائل دلانے سے انکار کیا تو اس بچے نے اپنے ماں باپ ہی کو مار ڈالا۔ ایک واقعہ ایسا بھی سامنے آیا کہ ماں باپ نے موبائل دلانے سے انکار کیا تو بچہ گھر چھوڑ کر چلا گیا کہ مجھے اس گھر میں ہی نہیں رہنا ہے۔ ایک واقعہ ایسا بھی سامنے آیا کہ ایک عورت اپنے اس کے شوہر نے جب اسے منع کیا کہ تو موبائل نہیں چلاؤ گی تو وہ قاضی کے سامنے آ گئی کہ مجھے ان کے ساتھ رہنا ہی نہیں ہے، مجھے خلا چاہیے۔ عورتوں کا موبائل کا کیا کام، کون سے ان کے بزنس چل رہے ہیں، اور اس کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے کہ گھریلو نظام بالکل برباد ہو چکا ہے۔ آپ گھر کا جو کام ہے جو پہلے ٹائم پر ہو جاتا تھا آج وہ ٹائم پر نہیں ہو رہا ہے، راتوں کا سکون ختم ہے، ساری چیزیں ختم ہیں، یہ موبائل کی وجہ سے۔ تین چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے سکون رکھا ہے، گھر کے اندر سکون ہے، عورت کے اندر سکون ہے، اور رات کے اندر سکون ہے، لیکن موبائل نے ان تینوں کے سکون کو ختم کر کے رکھ دیا ہے۔ آپ دیکھیے گھر کا جو سکون تھا، مغربی تہذیب نے منظم پلاننگ کے ساتھ ہمارے ذہنوں میں موبائل کے ذریعے یہ بات بٹھا دی ہے کہ گھر کے اندر سکون نہیں ہے، سکون بازاروں میں ہے، ہوٹلوں میں ہے، چبوتروں میں ہے، پر گھومنے میں ہے۔ یہ ذہن میں انسان کے اندر بٹھا دیا اور گھر کے سکون کو ختم کر دیا۔ رات اللہ تعالیٰ نے آرام کے لیے بنائی ہے، دن کام کے لیے بنایا ہے، رات میں اللہ تعالیٰ نے سکون رکھا ہے، لیکن اس موبائل کے ذریعے رات کے 2 بجے 3 بجے تک موبائل چلا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ ایک شخص کو برکت کے بارے میں بتا رہے تھے کہ برکت ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے، لیکن سامنے والا ماننے کے لیے تیار نہیں تھا کہ برکت کوئی چیز نہیں ہوتی، تو انہوں نے مثال کے ذریعے بتایا، سمجھایا کہ تم یہ بتاؤ کہ تم نے کتے اور بکریوں کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا ہاں دیکھا ہے۔ پوچھا کہ کتے اور بکری دونوں میں سے بچے کون زیادہ دیتا ہے؟ تو اس نے کہا کٹیا بچے زیادہ دیتی ہے۔ تو پھر انہوں نے پوچھا کہ تمہیں زیادہ کون دکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا بکریاں دکھتی ہیں۔ اس لیے حالانکہ کتے بچے زیادہ دیتا ہے، 10 12 بچے کتیا ایک بار میں دیتی ہے، لیکن اس کے باوجود نظر کون آ رہا ہے زیادہ؟ یہ بکریاں آ رہی ہیں۔ تو حضرت نے ان سے کہا حالانکہ بکریاں ذبح بھی ہوتی ہیں، اس کے بعد بکریاں زیادہ نظر آ رہی ہیں، تو یہ برکت نہیں تو اور کیا ہے؟ تو پھر اس کے سمجھ میں آیا، پھر اس نے حضرت سے وجہ پوچھی کہ وجہ کیا ہے کہ کیوں بکریاں زیادہ دکھ رہی ہیں اور کتے کے جو بچے ہیں وہ کم دکھ رہے ہیں؟ تو حضرت نے جو قیمتی بات بتائی وہ یہ تھی کہ بکریوں کی عادت ہے کہ وہ عشاء کے بعد رات ہوتے ہی مغرب جیسی ہو جاتی ہے وہ فوراً سو جاتے ہیں، اور صبح کے وقت جو فجر کا وقت ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نازل ہونے کا وقت ہوتا ہے اس وقت وہ اٹھ جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت میں سے ان کو حصہ ملتا ہے جس کے نتیجے میں ان کے نسل میں برکت ہوتی ہے۔ اور کتے رات بھر بھونکتے ہیں، 2 بجے 3 بجے تک بھونکتے ہیں، اور فجر کا جب وقت آتا ہے رحمت کے نزول کا جو وقت ہوتا ہے اس وقت میں وہ سو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی جو رحمت کا حصہ ہوتا ہے وہ نہیں ملتا، جس کی وجہ سے ان کی نسل میں برکت نہیں ہوتی۔ اب دیکھیے کہ جو ہمارے نوجوان راتوں میں جگ رہے ہیں اور پھر صبح بھی نہیں اٹھ رہے ہیں، رات صبح 10 بجے 12 بجے دکان آ کر کھول رہے ہیں، پھر وہ برکت کی شکایت کرتے ہیں کہ ہماری دکان نہیں چل رہی، برکت نہیں ہو رہی۔ تو برکت کیسے ہوگی؟
برکت جب صبح کے وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ صبح برکت ڈال دی جاتی ہے رزق میں، مومن کے رزق میں صبح میں برکت ڈال دی جاتی ہے، لیکن انسان صبح سو رہا ہوتا ہے، برکت کے وقت میں ہی وہ غیر حاضر ہے، تو برکت کہاں سے ملے گی؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم موبائل کا جو استعمال ہے وہ صحیح کریں، غلط سے بالکل بچیں۔ ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہم موبائل بعض مرتبہ ہم گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں اور ہمارا فون آ جاتا ہے اور گاڑی چلاتے ہی ہم موبائل نکال کر بات کرنا شروع کر دیتے ہیں، خدا نخواستہ بات کرتے ہوئے اگر آپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اسی ایکسیڈنٹ میں اگر آپ کی موت ہو گئی تو یہ حادثہ نہیں ہے، یہ خودکشی ہے۔ جس طرح زہر کھا کر آدمی خودکشی کرتا ہے یہ گناہ ہے، جس طرح پھانسی لگا کر آدمی مرتا ہے یہ گناہ ہے، اپنے آپ کو چھتوں سے گرا لیا، چاقو سے کاٹ لیا یہ خودکشی ہے۔ اسی طرح موبائل پر بات کرتے ہوئے ایکسیڈنٹ ہو جانا اور اس میں انسان کی جان کا چلا جانا یہ بھی خودکشی ہے۔ قرآن مجید میں آیت ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ انسان کو معلوم ہے کہ میں بات کرتے ہوئے میرے ساتھ حادثہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ بات کر رہا ہے، اس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ اور جس کی موت ہو جائے اس کے موت پر توبہ اور استغفار کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ خودکشی کی موت ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ بھی سمجھ لیں کہ موبائل میں بعض لوگ رنگ ٹون لگاتے ہیں، بعض گانے سیٹ کر دیتے ہیں، بعض قرآن مجید کی آیتیں سیٹ کر دیتے ہیں اور بعض نعتیں سیٹ کر دیتے ہیں۔ یہ تینوں چیزیں جائز نہیں ہیں، گانے انتہائی گندی چیزیں ہیں۔ بعض مرتبہ نماز میں ہونے کی وجہ سے موبائل کی گھنٹی بج جاتی ہے، گانا شروع ہو جاتا ہے، خود کا بھی ذہن اس طرف جاتا ہے، دوسروں کا بھی جاتا ہے، تو انتہائی غلیظ ناپاک چیز ہونے کی وجہ سے موبائل کی رنگ ٹون گانے والی لگانا یہ جائز نہیں ہے۔ قرآن مجید بہت مقدس پاکیزہ چیز ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رنگ ٹون بنانے کے لیے نہیں دیا ہے کہ الارم لگانے کے لیے نہیں دیا ہے کہ ہم قرآن مجید کی آیت کو الارم کے طور پر یا رنگ ٹون پر لگائیں۔ اسی طرح نعتیں بھی جو ہوتی ہیں سرکار کے وصف ہوتے ہیں اور ان کی خوبیاں اس کے اندر ہوتی ہے، اس لیے ہمیں نعتوں کو بھی لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابن ماجہ میں ایک بہت اچھی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ حضور نے بتایا کہ کل قیامت کے دن بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں اللہ تعالیٰ کے سامنے لے کر آئیں گے۔ تہامہ پہاڑ جیسے کہ ہمالیہ پہاڑ ہے، اس کا ایک سلسلہ ہے جو لمبا گیا ہوا ہے، اسی طرح عرب کے اندر تہامہ پہاڑ کا سلسلہ ہے جو سعودی عرب سے لے کر ملک یمن تک گیا ہے۔ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے یہ سلسلہ کتنے کلومیٹر کا ہے۔ اتنی نیکیاں ایک انسان لے کر آئے گا، لیکن فَيَجْعَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى هَبَاءً مَنْثُورًا اللہ تعالیٰ اس کو بالکل روئی کے گالے کی طرح ریت بنا کر اڑا دیں گے۔ جب یہ اس کی نیکیاں روئی کا ڈھیر بن کر اڑ رہی ہوں گی تو آدمی حیران اور پریشان ہو جائے گا کہ میری اتنی نیکیاں اور یہ کیسے ختم ہو گئی، کیا وجہ ہے، آخر کیا گناہ تھا جو میری اتنی ساری نیکیاں ختم ہو گئی؟ تو حضرت ثوبان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ وجہ کیا ہے، وہ ہمیں بتا دیجیے۔ صفہم لنا وذلہم لنا کہ آپ پوری حقیقت ہمیں ان کی بتا دیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی ہمارا بھی حال اسی گناہ کی وجہ سے ایسا نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہم اخوانکم وجلدتکم کہ وہ تمہارے ہی بھائی ہوں گے، تمہاری برادری کے ہوں گے، کوئی غیر نہیں ہوں گے۔ تأخذون من اللیل کما تأخذون اور رات میں اسی طرح وہ عبادت کرتے ہوں گے جس طرح تم کرتے ہو، لیکن ایک برائی ان کے اندر ہوگی کہ وہ رات کی تنہائیوں میں جب ان کو گناہوں کا موقع ملتا ہے تو وہ گناہ کر بیٹھتے ہیں۔ آج موبائل کی وجہ سے انسان لوگوں کے سامنے گناہوں سے تو بچتا ہے، لیکن جب تنہائی میں اسے موقع ملتا ہے تو وہ اس کا ناجائز اور غلط استعمال ضرور کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اگر بڑی سے بڑی نیکیاں بھی ہمارے پاس ہیں اور یہ گناہ اگر ہمارے ساتھ ہے تو کل قیامت کے دن ہمارے لیے معاملہ بھاری ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کو منہ دکھانا ہمارا بھاری ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو موبائل کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔